میں سلمان احمد سین ڈیگو کیلیفورنیا سے صادقین فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں خاص طور سے مشکور ہوں ایوب جمالی صاحب کا، ڈائریکٹر جنرل PNCA، مریم احمد صاحبہ کا، ڈائریکٹر نیشنل آرٹ گیلری، اور خاص طور سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محترمہ فارینہ مظہر صاحبہ کا، سیکریٹری منسٹری آف ہسٹری اینڈ ہیریٹیج۔ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں صادقین کی 36ویں برسی، 36th اینیورسری۔ ان کا انتقال 10 فروری رات کے 2:30 بجے 1987 میں کراچی میں ہوا۔ صادقین کون تھے؟ ہم ان کے لیے کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اس سوال کا جواب میں اگلے چند منٹوں میں کوشش کروں گا کہ دوں اور صادقین کے شخصیت اور ان کے پرسونا پر میں روشنی ڈال سکوں۔ صادقین کی وہ شخصیت ہے کہ ان کی پہچان 5 بر اعظموں میں، اور اگر صادقین کی پہچان ہے تو وہ پاکستان کی پہچان ہے، اچھے الفاظ میں پاکستان کی پہچان ہے۔ آسٹریلیا، ایشیا، افریقہ، یورپ، امریکہ، ان سارے ممالک میں اخباروں میں صادقین کے کام کے اوپر تبصرے۔ 1963 میں نیو یارک ٹائمز، امریکہ کا موسٹ پریسٹیجس اخبار جو ہے، موسٹ انفلوئنشل اخبار جو ہے، اس میں صادقین کے فن کے اوپر تبصرے۔ میں پرسنلی نہیں واقف ہوں کہ کسی پاکستانی فنکار کے بارے میں یا کسی سائنسدان کے بارے میں یا کسی اکانومسٹ کے بارے میں اس نے جو اچیو کیا ہو اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز میں کوئی رپورٹ ہو سکتا ہے آئی ہو، میں پرسنلی اس سے واقف نہیں ہوں۔ تو یہ صادقین کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ 1963 جب نہ سوشل میڈیا تھا، نہ کمپیوٹر تھا، اور اس زمانے میں ٹیلی ویژن بھی نیا نیا آیا تھا، خبریں بہت آہستہ سفر کرتی تھیں۔ اس زمانے میں نیو یارک ٹائمز نے صادقین کی کھوج لگائی اور انہیں اتنا اہم سمجھا کہ ان کے اوپر تبصرہ کیا جائے، ان کے کام کے اوپر۔ صادقین کا وہ مقام ہے۔ اسی طرح واشنگٹن پوسٹ بھی بہت انفلوئنشل اخبار ہے۔ اسی طرح لیمونڈ اور لا فیگارو جو فرانس کے اخبار ہیں۔ لا فیگارو نے لکھا، صادقین's multiplicity is reminiscent of Picasso۔ اس نے یہ نہیں لکھا کہ ایک ابھرتا ہوا نوجوان آرٹسٹ ہے جس کا کام پکاسو سے ملتا ہوا ہے۔ وہ بات کر رہا ہے صادقین's ملٹیپلسٹی، یعنی ان کی جو ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے اس کا اعتراف کیا ہے۔ اور میں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ صادقین was a confluence of Michelangelo, Picasso, poet عمر خیام and calligrapher یاقوت۔ یہ صادقین کا مقام۔ پھر صادقین وہ شخصیت کہ حکومت پاکستان نے 3 گیلریز ان کے نام کراچی، لاہور، اسلام آباد میں قائم کی، اور جو گیلریز قائم کی وہ یہ نہیں ہے کہ کسی شاپنگ سینٹر میں کوئی دکان لے کر دے دیو، بلکہ کراچی کی جو مشہور ترین ہسٹورک بلڈنگ، کراچی کا ہر شہری اس سے واقف، فریر ہال، اس میں صادقین گیلری، اس کا سرکاری نام صادقین گیلری۔ لاہور میں لاہور میوزیم کا ایک ہال صادقین گیلری کے نام سے منسوب ہو گیا تھا۔ اسی طرح اسلام آباد میں میرے خیال میں F6 یا F7 کوئی ایریا ہے اسلام آباد کا، وہاں پر صادقین کی گیلری تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ایسا پاکستانی پرائیویٹ سٹیزن جس کے لیے حکومت نے 3 ادارے کراچی، لاہور، اسلام آباد یا کسی اور شہر میں قائم کیے ہوں، پرائیویٹ سٹیزن کے لیے کوئی ایسی اور مثال نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ایسی بھی کوئی اور مثال نہیں ہے کہ یہ تینوں گیلری جو کراچی، لاہور، اسلام آباد میں تھیں، ان کے انتقال کے بعد یہ تینوں بند ہو گئیں، اور اس میں جو ان کا آرٹ ورک تھا وہ لاپتہ۔ صادقین کا یہ مقام کس لیے ہے؟ کس لیے ان کی یہ پہچان ہے؟ اس لیے ہے کہ صادقین کا جو کام ہے وہ یونیک ہے۔ خود صادقین نے کہا ہے اپنی ایک ربائی میں کہ کب ہے روش عام کے لکھنے والے، کب ہے روش عام کے لکھنے والے، حرفوں کو ہیں دل تھام کے لکھنے والے۔ اگلے جو مصرے ہیں ربائی کے وہ اس موضوع پر نہیں ہیں تو میں نہیں پڑھوں گا،
صادقین کا کام بالکل یونیک، وہ کسی کو فالو نہیں کرتے، کسی سے انسپائر بھی نہیں. عزت ضرور کرتے تھے پکاسو کی، یا عزت ضرور کرتے تھے مائیکل اینجلو کی، ان کے کام کی تعریف کرتے تھے، لیکن ان سے مروب ہو کر انہوں نے اپنا کام نہیں کیا. صادقین کی ایک ربائی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہے بے حد و بے شمار نقوی، گن سکتے نہیں اتنے ہیں سید نقوی، لیکن دنیا میں تنہا تم ہو اے سید صادقین احمد نقوی. ایک اور جگہ صادقین نے کہا ہے کہ گر اپنی ثنا عام نہیں دنیا میں تو میرا کچھ کام نہیں دنیا میں. یکتائی کا دعویٰ تو یہ ہے مجھ کو، میرا تو کوئی ہم نام نہیں دنیا میں. صادقین کہہ رہے ہیں کہ میرا کام تو کیا، میرا تو ہم نام بھی کوئی دنیا میں نہیں ہے، میرا تو نام جیسا بھی کوئی نہیں ہے، نہ کہ میرا جیسا کوئی کام کر سکے. ایک اور جگہ صادقین نے ربائی میں کہا ہے کہ ریگستان میں لالہ زار جیسے ساقی، ویرانے میں ہو شالمار جیسے ساقی، قلبوں میں میرا قلم ہے بالکل ایسے، چھڑیوں میں ہو ذوالفقار جیسے ساقی. یہ صادقین نے اپنا مقام خود بنایا، اور ہم نے بڑی زیادتی کی ہے صادقین کے ساتھ کہ انہیں کارنر کر دیا ہے، ایک بلاک میں رکھ دیا ہے، باکس میں رکھ دیا ہے کہ وہ آرٹسٹ تھے، کیلیگرافر تھے، شاعر تھے. اگر یہ کہا جائے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ صادقین واز دا گریٹسٹ پینٹر دیٹ دا کنٹری ہیز پروڈیوسڈ. یہ باہر کے لکھنے والوں نے لکھا ہے، پاکستانیوں نے نہیں، باہر کے لکھنے والوں نے، باہر کے آرٹ کریٹکس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں صادقین سے بڑا کوئی مصور نہیں ہے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ کہنا کہ صادقین یہاں کے پاکستان کے سب سے بڑے مصور تھے، وہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ صادقین کا مقام ایک مصور سے بہت اوپر ہے. وہ جس پیڈسٹل پہ تھے اس پر پہنچنا ہی کار دارت ہے، اس پر پہنچنا کار دارت ہے. صادقین نے ایک ربائی میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ کر خود اپنی گلی آئے تھے، چھوڑ کر خود اپنی گلی آئے تھے، پڑھتے ہوئے آیات جلی آئے تھے. لاہور میں صرف میں ہی نہیں آیا ہوں، مجھ سے پہلے اور بھی ولی آئے تھے. تو صادقین کا جو مقام جو اپنا مشخص کر رہے ہیں وہ ولی کا ہے، وہ ولی کا ہے. ایک اور جگہ صادقین نے کہا ہے کہ میں حسن کی جس انجمن ناز میں ہوں، میں حسن کی جس انجمن ناز میں ہوں، جو کچھ بھی ہوں خود اپنے ہی انداز میں ہوں. خطاط کے شاعر کے مصور کے سوا میں اور بہت کچھ ہوں مگر راز میں ہوں. تو اگر کوئی محقق ہے، کوئی اسکالر ہے، آرٹ ہسٹورین ہے، صادقین کے اوپر کام کر رہا ہے، صادقین کے اوپر لکھ رہا ہے، تو اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ کھوج لگائے کہ صادقین کیا کہہ رہے ہیں. یعنی صادقین کو مصور کے طور پر تو ڈسکرائب کر دیا، لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خطاط کے شاعر کے مصور کے علاوہ میں اور بہت کچھ ہوں مگر راز میں ہوں، تو اس راز کا بھی وہ کھوج لگائیں. تو صادقین کا مقام وہ ہے، اس پیڈسٹل پر ہیں جہاں پہنچنا مشکل ہے. اگر صادقین کی پہچان پانچوں بر اعظموں میں تھی تو وہ پاکستان کی پہچان تھی، اور اچھے الفاظ میں صادقین کی پہچان تھی. تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ صادقین کے نام کو، صادقین کے کام کو ہم زندہ رکھیں، اور اسی سلسلے میں یہ تقریب ہے. آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کروں گا، اور امید ہے کہ آج کے پروگرام جو یہاں رکھا ہے پی این سی میں، جس میں ڈاکیومنٹری بھی دکھائی جائے گی، میری ایک کتاب کی بھی رونمائی غالباً ہے، وہ آپ لوگ جو ہیں اسے پسند کریں گے. بہت بہت شکریہ.